جتنی اچھی نثر شاعروں نے لکھی ہے وہ غیر شاعروں نے اتنی اچھی نثر نہیں لکھی. الفاظ کا چناؤ اور تو الفاظ کا وہ لفظ کا، وہ تراکیب کا استعمال، محاورے کا، روزمرہ کا استعمال جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے. اب پہلی دفعہ ایک ناول نگار، افسانہ نگار کے قلم سے یہ احوال ایک ناول کی صورت میں سامنے آئے، تو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے اس کو عام جو ایک روایتی تاریخ ہے اس سے اور ایک اس ناول کو؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات اس معاملے میں بڑی دلچسپ بھی ہے اور وہ خطرناک بھی ہے. جی. میں نے پہلی دفعہ اس میں جو کردار نے جتنا کوئی حصہ ڈالا ہے امام کی شہادت میں، جی. میں نے اس کو واضح کر دیا. مال کشتر ہوئے تو وہ سارے کے سارے کوفہ سے تھے. صحیح. تو کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ گڑبڑ ہے کہ جو سرکاری مورخ ہے وہ کہیں نہ کہیں چالاکی عیاری سے کام لے رہا ہے، اور وہ اہل شام، اہل مدینہ اور اہل مکہ کے کردار کو، جو کہ بدترین کردار رہا ہے روایت کے معاملے میں ان لوگوں کا، اس کردار کو چھپا کے تو اہل کوفہ پر سارا الزام دبا جو تھا وہ سارا اہل کوفہ پر ڈال رہا تھا. اسی بہانے ہم جھیلوں پر جاتے تھے، آخر ڈوبنے جانے والے ڈوب گئے. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملکی سطح کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ان کے وساطت سے علمی ادبی شعبے میں یا تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے ان سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عالمی سطح کے شہرت یافتہ شاعر، ادیب، ناول نگار اور نقاد، بلکہ آپ بہت ہی منفرد انداز میں کام کرنے والے ایک معمار بھی ہیں. علی اکبر ناطق صاحب، آپ بلتستان کے دورے پر تشریف لائے تھے، اور یہ ان کی کمال مہربانی ہے کہ مصروف ترین ان کے اوقات کے باوجود ہماری درخواست پر دفتر تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے انہوں نے وقت دیا تاکہ ہم ان کا مختصر سا انٹرویو کر سکیں. علمی ادبی حلقوں میں جو ان کی خدمات ہیں، جو اس وقت کام جاری ہے، اس کی آپ کو آگاہی دلائے. ان کا تعارف تو، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے جو مجموعہ کلام ہیں اب تک جو شائع ہوئے ہیں، جو ناول ان کے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں، مختصر میں ان کا حوالہ دے دوں آپ کو. شاعری کے ان کے جتنے مجموعے اب تک چھپے ہیں، ان میں بے یقین بستیوں میں، سفیر لیلا، سر منڈل کا راجہ، در عدالت علی، یہ منقبتوں کا مجموعہ ہے. اور ساتھ ہی جو ناول ان کے اب تک شائع ہوئے ہیں، نولکھی کوٹھی، اس نے یقیناً ایک ہلچل مچا دی تھی جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تھی. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت اور آس پاس دیگر ملکوں میں بھی اس کے بہت ہی شائقین اس کے تھے اور ہیں، اور بلکہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے. کمہاری والا فقیر بستی میں تھا، شاہ محمد کا ٹانگا، یہ افسانہ ہے. قائم دین، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا، اور ساتھ ہی انہوں نے حیات شعر، اس حوالے سے اقبال کی شاعری کا جائزہ بھی انہوں نے شائع کرایا، اور کچے گھروں کی کہانیاں. ساتھ ہی ان کے اپنی سوانح عمری کا پہلا حصہ جو اب تک شائع ہو چکا ہے وہ ہے آباد ہوئے برباد ہوئے، اور جس کے اوپر ہم زیادہ آج گفتگو بھی کریں گے. اور شہرہ آفاق، ان کے جو ناول جو حال ہی میں اگرچہ منظر عام پہ آیا ہے، کوفہ کے مسافر، لیکن اس نے پاکستان کے اندر جو اب تک شائع ہونے والے ناولوں کی میں کم عرصے میں جتنی مقبولیت اس نے حاصل کی ہے، جتنے شائقین اس کے پیدا کیے ہیں، وہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو مزید وقت میں لیے بغیر سوالات کا آغاز میں کروں گا. تو ہمارے ناظرین کے لیے سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کوفہ کے مسافر ہے، بیسیکلی یہ کن موضوعات کو ڈیل کرتا ہے اور یہ کس چیز سے متعلق ہے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی عزت دی یہاں بلا کر، اور تہذیب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں مجھے دعوت دی. اور آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے. جی بالکل. لیکن ذکر آپ کا بہت سنا اور ملنے کا شوق بھی تھا، تو آج ملاقات ہوگی. لیکن اب چونکہ میں بلتستان میں مسلسل آیا کروں گا، جی زیادہ انشاءاللہ وقت ضرور نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں بھی آپ سے مزید ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ. جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پورے بلتستان کا اتنا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محبت کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ. اور جب سے میں آ رہا ہوں، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جتنے اس کوفہ کے مسافر کے متعلق
پوری دنیا سے آرڈر آئے، بکنگ ہوئی، تو بیشتر جو آرڈر تھے فردن فردن وہ اسکردو سے بہت زیادہ آئے. ٹھیک. اور چونکہ ہمارے پاس ان کا ریکارڈ ہے تو میں کسی وقت وہ ریکارڈ بھی سامنے شائع کروں گا کہ یہ لوگوں نے تو کتاب پڑھتے ہیں اسکردو والے، اور شعر و ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل ادب سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے. تو اب آتے ہیں یہ کوفہ کے مسافر کے متعلق بات کرتے ہوئے، تو میں یہ بتاؤں کہ یہ ناول بیسیکلی 2015 میں نے یہ اس کو شروع کیا تھا. ٹھیک. اب جب میں نے شروع کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں 1 سال 1.5 سال میں اس کو ختم کر دوں گا اور یہ منظر عام پہ آنا چاہیے اس کو. یہ ناول اس طرح تھا کہ چونکہ بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ کوفہ بے وفاؤں کا، غداروں کا مرکز ہے. جی ہاں بالکل. اور ایک کوفی لایوفی کا ایک بنایا ہوا ہے محاورہ بھی. تو لیکن میں جہاں پہ بھی جو بھی بات پہ، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں اور بہت ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، بچپن سے ہی شوق تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ، اور جنہوں نے بعد میں انتقام لیا وہ، جی، حتیٰ کہ بعد میں جب عباسیوں کی اور امویوں کی چپکلش چلی تو اس میں بھی اہل کوفہ نے ہی وہ تختہ امویوں کا الٹا تھا، اس وجہ سے کہ عباسیوں نے ان کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ یہ حکومت اہل بیت کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک. تو گویا اس وقت بھی اہل کوفہ نے اہل بیت کی حکومت کے لیے ہی اس عباسیوں کا ساتھ دیا تھا. صحیح. بعد میں وہ اپنی بات سے پھر گئے تو یہ ایک الگ بات. تو میں نے دیکھا کہ کربلا کی شہداء میں جتنی تعداد اہل بیت کے علاوہ، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں، ان کے بھتیجوں بھانجوں کے علاوہ، یعنی ابو طالب کی اولاد کے علاوہ جی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ساری اہل کوفہ سے تھیں. 10 لوگ بصرہ سے تھے اور کچھ 4 لوگ جہنیہ سے تھے، اور باقی جو تھے وہ تمام لوگ کوئی 150 کے قریب شہادتیں ہیں تو وہ سارے کے سارے اہل کوفہ تھے. صحیح. اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے جتنے محب ہیں یا محبت کرنے والے ہیں، مودت کرنے والے ہیں، کمبر ہوا، میسم ہوا، مطلب مقداد ہوئے، بہت سارے لوگ، مالکشتر ہوئے، تو وہ سارے کے سارے کوفہ سے تھے. صحیح. تو کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ گڑبڑ ہے کہ جو سرکاری مورخ ہے وہ کہیں نہ کہیں چالاکی عیاری سے کام لے رہا ہے، اور وہ اہل شام، اہل مدینہ اور اہل مکہ کے کردار کو، جو کہ بدترین کردار رہا ہے اہل بیت کے معاملے میں ان لوگوں کا، اس کردار کو چھپا کے تو اہل کوفہ پر سارا الزام دبا جو تھا وہ سارا اہل کوفہ پر ڈال رہا تھا. تو پھر میں نے مطالعہ کرتے ہوئے وہ کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ میں ناول لکھوں گا اس پر، اور میں وہ تاریخ سے وہ جو گمنام پڑے اوراق ہیں ان کو میں سامنے لاؤں گا. تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دور سے وہ بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اندر مطلب اس وادی میں اترتے ہیں تو بہت پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ جس میں تو پھر وہ جو میں نے صرف اہل کوفہ کے معاملے میں اٹھانا تھا سوال، وہ پھر جب میں نے پیچھے نظر دوڑائی تو مجھے لگا کہ پہلے تو اہل مدینہ اور اہل مکہ کے معاملے کو لے کے آگے جاؤں اور پھر اہل شام کے کردار کو لے کے آؤں، تو پھر میں کوفہ میں داخل ہوں گا. بعد میں آتی ہے. صحیح. تو اس سے پھر یہ ناول جو ہے یہ شروع ہوا ہے مدینہ سے. امام مطلب یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد مدینہ کے جو حالات ہیں وہاں سے ناول یہ شروع ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں تاریخ کو میں نے کہیں نہیں چھوڑا، یعنی تاریخ کے واقعات جو ہیں ہے تو یہ اس کا نام ناول ہی ہے، لیکن یہ تاریخ سے کہیں پہ بھی انحراف نہیں کیا گیا. وہ بالکل تمام کردار انہی کے روشنی میں ہی آگے، انہی کی روشنی میں آگے بڑھا گیا ہے. اور ایسی کوئی حیرت انگیز چیزیں، جب میں لکھتے ہوئے اس کو شروع کیا تو بڑی حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے آتی گئیں. تو میں اس کو 500-600 کتاب کے مندرجات ہیں اس کے اندر،
اور بہت سارے حوالے ہیں، چیزیں ہیں جن کو میں نے اکٹھا کر کے اور اس سے رہنمائی لے کے اس کو لکھا ہے. صحیح. تو اس سے یہ 6-7 سال 15 سے لے کے آج 24 ہو گیا ہے. تو اس دوران میں نے کہا 8-9 سال جی بالکل اس کا یہ ناول لکھا ہے. مکمل یہ ہوا ہے 650-800 صفحے کی کتاب ہے. تو یہ اس کا معاملہ. جی اس میں مزید کچھ سوالات ہم کتاب کے کانٹینٹ سے اس پہ بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بنیادی سے سوال آپ کے سامنے رکھوں. یوں تو جس طرح بھی آپ نے فرمایا، جو اسلام کی تاریخ کے جو احوال ہیں، پھر بالخصوص جو کربلا کا واقعہ ہے، ان کے اوپر اور کوفہ کے احوال کے اوپر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں کتابیں ہوں گی، اور ظاہر ہے وہ سارے علماء نے جو ان مخصوص دینی مدارس سے فارغ و تحصیل جو علماء انہوں نے لکھی ہیں. اب پہلی دفعہ ایک ناول نگار، افسانہ نگار کے قلم سے یہ احوال ایک ناول کی صورت میں سامنے آئے، تو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے اس کو عام جو ایک روایتی تاریخ ہے اس سے اور ایک اس ناول کو؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات اس معاملے میں بڑی دلچسپ بھی ہے اور وہ خطرناک بھی ہے. جی. خطرناک اس حوالے سے ہے کہ مثلا جب ناول میں نے شروع کیا تو کچھ کردار ایسے جو امام حسین علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے تھے وہ سامنے آئے. تو چونکہ شیعہ جو ہیں وہ بھی جذباتی لوگ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کے قرابت داروں میں سے بھی اگر کسی پہ حرف آتا ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے. صحیح. تو وہ اس کو چھپا جاتے ہیں. جو مخالفین ہیں جب ان کے بڑوں پہ حرف آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو چھپا جاتے ہیں اور ملبہ ایسے ہی کسی عام سے فرد پہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو جی. میں نے پہلی دفعہ اس میں جو کردار نے جتنا کوئی حصہ ڈالا امام کی شہادت میں نے اس کو واضح کر دیا. چاہے وہ امام کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. کچھ کردار تھے وہ بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، نہیں گئے وہ. دوسری طرف صحابی اور صحابی زادے جتنے تھے انہوں نے تو خیر انہوں نے تو یہ کیا کہ اگر یہ حسین شہید ہو تو ہماری پگڑیاں بڑی ہوں. تو انہوں نے تو وہ نہیں بڑے بن سکتے تھے، تو انہوں نے امام کو باقاعدہ کوشش کی کہ یہ کانٹا درمیان سے نکل ہی جائے تو اچھا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ادھر امام مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر سے مدینے سے لوگ شام کی طرف یزید کو مبارکبادیں دینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میاں جلدی سے یہ جو ہے نا اس کو نہ چھوڑنا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے مورخین نے یا ہمارے علماء نے جن کو چھپانے کی کوشش کی. صحیح. تو میں نے اس پورے وہ میں نے کوئی کسی کا لحاظ نہیں رکھا. وہ سب باتیں جو چیزیں تاریخ حوالوں سے سامنے آئی ہیں آپ اس کو اور آپ پڑھیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہے معاملہ. تو آپ نے ان تاریخی حوالوں کا اور تاریخی نکات کا از خود مشاہدہ بھی کرنے کے لیے جو آثار آپ پائے جاتے ہیں، مختلف ملکوں کا بھی یقیناً دورہ کیا. کہاں کہاں آپ گئے اور کن کن ملکوں کا دورہ کیا اور کن تاریخی حوالوں کا آپ نے ملاحظہ بھی کیا اس دوران؟ دیکھیے، میں عراق میں یا دوسرے ملکوں میں یا سعودی عرب میں یا جہاں پہ بھی امام کا سفر آثار پائے جا سکتے تھے وہ ان جگہوں پہ میں گیا. لیکن جب ناول آپ لکھنے لگتے ہیں، مثلا جب فرض کیا میں بلتستان پہ کوئی کتاب لکھنے لگتا ہوں یا اس کے کسی کردار پہ کتاب لکھنے لگتا ہوں تو مجھے اس کی تہذیب کا، اس کے راستوں کا، اس کی جگہوں کا، اس کے لوگوں کا، معیشت کا، زراعت کا وہ حق مجھے پتہ ہونا چاہیے. صحیح. ہوا میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. تو ایک دنیا تھی. تو مورخ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ امام مکے سے نکلے اور کوفے کی طرف چل پڑے اور اتنے دنوں میں کوفے پہنچے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ کوئی خلا میں تو نہیں چل رہے تھے، وہاں لوگ پھر رہے تھے، بستیوں میں سے گزر کے زراعت تھی، وہاں آبادیاں تھیں، وہاں عورتیں تھیں، وہاں بچے تھے. تو اب مثلا ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ تہذیب ہے، یہ اسکردو میں رہ رہا ہے. اسی اسکردو میں تہذیب کے کتنے دوست ہوں گے؟ بے شمار دوست ہوں گے. اور اگر تہذیب کل اعلان کرے کہ یار میں اسکردو چھوڑ رہا ہوں، میرے یہاں پہ اتنے دشمن ہیں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، کتنے لوگ آ جائیں گے کہ یار تہذیب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نہ جائیں. یہیں پہ رکیں. صحیح.
حیرت ہے کہ حسین رسول کا بیٹا ہے، ان کے اس رسول کا بیٹا جس کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر یہاں رہتا ہوں تو مجھے یہ قتل کر دیں گے اور میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، وہاں نہ علی اکبر کا کوئی دوست، نہ علی اصغر کا کوئی دوست، نہ زین العابدین کا کوئی دوست، خود علی کے بیٹوں کا کوئی دوست، احباب، صحیح، کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ الوداع کرنے کے لیے بھی ایک شخص باہر نہیں نکلا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مدینے کو کہ مردے تھے وہ وہاں؟ تو اچھا، پھر کیا ہے کہ امام کی معیشت کیا تھی، مطلب امام کی روزی روٹی کے وسائل کیا تھے؟ آخر وہ 250 اونٹ نکلا ہے، 250 گھوڑا مدینے سے نکلا ہے، وہاں ساز و سامان نکل کے جا رہا ہے، اتنا بڑا قافلہ نکلا ہے، تو وہ ان کے کھانے پینے کی، راستے کی چیزیں، وہ کہاں سٹے کرتے ہیں، خیمے، یہ وہ آپ جب نکلتے ہیں یہاں سے تو آپ کچھ سامان معیشت بھی تو لے کے نکلتے ہیں نا، تو وہ ایسے تو نہیں کہ ایک پرندہ اڑ کے نکل گیا تو وہ نکل گیا، لیکن یہ بات ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے موجود ہیں۔ صحیح، وہ آپ دیکھ لیں گے، گویا آپ فلم دیکھ لیں گے کہ ایسے جا رہے ہیں۔ امام کے معاشی وسائل کیا تھے، کن لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے، ان کا سامان تجارت کیا تھا، ان کا سامان زراعت کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ناطق صاحب، یوں تو آپ کے جو اس سے پہلے بھی ناول آئے، مثلاً احمد نولکھی کوٹھی کا اگر ذکر کریں تو اس کو بھی بہت کم عرصے میں شہرت ملی تھی، لیکن جتنی شہرت کوفہ کے مسافر کو ملی ہے تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے کانٹینٹ ہے، جس طرح موضوع کی حساسیت آپ بتا رہے ہیں وہ ہے، یا اس میں آپ نے نئے اسلوب اور نئے انداز، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں مختلف ملکوں کا آپ نے دورہ کیا تحقیق کے نتیجے میں اور ایک ٹھوس چیز سامنے آئی، تو اس کی کم عرصے میں زیادہ شہرت ملنے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور قابل توجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ناول کی جو اچانک اتنی جو ہائپ بنی ہے، شہرت بنی ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ایک تو میرا جو معاملہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ بطور ادیب اور شاعر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں خاموش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر جانبدار رہو اور کوئی ذکر نہ کرو کہ آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک ہومیوپیتھک سا رویہ ہوتا ہے معاشرے میں ان کا۔ تو میں اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ میں اس کے الٹ ہوں، میرے دل میں جو ہوتی ہے میں وہی ظاہر کرتا ہوں، اور میں اس میں کوئی روح رعایت کا قائل نہیں ہوں۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات وہ یہ تھی کہ جب میں نے ناول شروع کیا ہے تو میں نے اس کی کچھ اقساط، اس کے اقتباسات میں نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے شیئر کرتا رہا ہوں۔ وہ کافی مولا نے اس میں تاثیر دی تھی اور لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو لوگ بے چین تھے کہ یعنی کتاب آنے سے پہلے ایک حلقہ احباب پیدا ہو چکا تھا جو کتاب کے منتظر تھے۔ جی، ان کو پتا تھا کہ یہ آ رہا ہے، تو وہ ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ ناول آیا تو عوام 3 طبقوں میں بٹ گئے، اور وہ ڈسکشن انہوں نے شروع کر دی۔ ایک تو یہ طبقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ناطق ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو ایک مذہب کے نام پہ، حالانکہ یہ بات دار ہے، میں جو میرے سے قریب ہے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس میں ایکسپلائٹیشن ہو۔ تو وہ طبقے نے خود پروپیگنڈا کیا اس کے خلاف۔ ایک وہ طبقہ تھا جو آپ سمجھ لیں اس میں لبرل تھے، مولدین تھے، ناسبی تھے، جو اہل بیت کے خلاف کردار ہے جن کا، یا کچھ ترقی پسند تھے، انہوں نے بھی پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا۔ وہ گویا اس کی تشہیر کے اسباب ہی مہیا کر رہے ہیں۔ جو آخری اور سب سے بڑی اس کا وہ تھا، وہ خود امام حسین تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے آج تک اپنی نثر میں مایوس نہیں کیا، یعنی جو میں نے کہا ہے کہ یہ میں کروں گا، پھر میں وہ کرتا ہوں، اور اس میں پوری ذمہ داری سے میں کردار ادا کروں۔ اب یقین مانیے کہ اس ناول کو پڑھنے والے کوئی 20-25% آبادی کا وہ حصہ ہیں، اور اتنے ہی پڑھ رہے ہیں، باقی سارے اہل سنت احباب پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کا عام مسلمان ہیں، اور ان کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے کسی مذہبی فرقے سے، وہ پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہی پڑھ رہے ہیں یا اس کی وہ. اب میں یقیناً آپ کو بتاؤں کہ مجھے اہل سنت احباب یا عام مسلمانوں کے اتنے زیادہ کمنٹ اس پہ آ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو انسانیت پر مبنی کتاب ہے اور ناول ہے, یہ تو عالمی اقتصادیات پر ہے, عالمی سامراجیت پر کتاب ہے, یہ طبقات سے بلند کتاب ہے. تو چونکہ جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ ان کا تو پروپیگنڈا جاری ہی رہے گا, چاہے وہ میری کوئی بھی انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی, کوئی بھی کتاب. اس میں خاص طور پہ یہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ کا گروپ بھی زیادہ تر انوالو ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب خود پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ یہ ضرور کوئی بھی کتاب آتی ہے وہ اس پہ ریمارکس دینا اپنا حق سمجھتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ چونکہ ناطق شیعہ ہے تو اس میں شیعت کا ہی سب کچھ ہوگا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. ایک دفعہ کوئی اس کا مطالعہ کرے تو پھر اس کا پتا چلے بھی اس میں ہے کیا. صحیح. تو یہ ایک مختصر سوال میں یہ کرنا چاہوں گا ناطق صاحب, ظاہر ہے جو ادب ہے اس میں شاعری ایک صنف ہے, نثر نگار ایک صنف ہے, اور دونوں وقت مانگتا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ دونوں میں توازمائی کی ہے, جہاں کلام آپ نے اشعار کا ہے وہ بھی کمال کا اس میں معیار ہے, اور نثر میں بھی ہے. تو ان دونوں میں توازن رکھ کے معیار کے ساتھ آگے کیسے آپ لے کے جاتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال تو بڑا, اس کا اصولاً تو میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں جب جو بھی کام شروع کرتا ہوں میں اس کو شروع کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. صحیح. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ میں پہلے اس کی طے کرتا ہوں. میں کوئی ابہام نہیں دماغ میں رکھتا کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں یا کیسے کرنے لگا ہوں. تو وہ پہلے شاعر جو ہوتا ہے, جو اگر وہ فطری لیجنڈ ہو, فطری شاعری طبیعت ہو, شاعرانہ طبیعت ہو اس کی, تو اس سے زیادہ الفاظ کی گرفت کس کے پاس ہوگی. تو وہ نثر میں تو اس کو بالکل آسانی سے, میں نے آپ دیکھیں کہ جتنی اچھی نثر شاعروں نے لکھی ہے وہ غیر شاعروں نے اتنی اچھی نثر نہیں لکھی. الفاظ کا چناؤ اور تو الفاظ کا وہ لفظ کا, وہ تراکیب کا استعمال, محاورے کا, روزمرہ کا استعمال جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے غیر شاعر سے. تو میرے خیال میں شاعری اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایک جمالیاتی اور دوسری ناقدانہ خصوصیات جمع ہوں. تو اگر اپنی شاعری پر وہ ناقدانہ نظر نہیں ڈال سکتا تو اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ جمالیات, خوبصورتی پر نظر نہیں کر سکتا تو بھی وہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. تو وہ نثر بھی دونوں چیزیں اصل میں مانگتے ہیں. اور آرٹ جو ہے, آرٹ تو جمالیات کا نام ہے. جی. تو اسی لیے تعمیرات میں بھی میں اسی طرح آ رہا تھا. تعمیرات کیونکہ فل ٹائم مانگتا ہے. آپ کی کچھ تعمیرات بھی ہم نے دیکھی ہیں, وہ ماشاءاللہ سے شاہکار عمارتیں ہیں, اور وہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک انجینئر یا ایک آرکیٹیکٹ کی طرح صرف آئیڈیا دیتا ہو, نقشے, تو آپ تو کھڑے ہو کے سائٹ پہ آپ خود بنفس نفیس کام بھی کرتے ہیں, وہ فل ٹائم کام ہے. تو اس کے ساتھ یہ ادب کو آپ لے کے کیسے آگے جانے, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس میں وہ تو ذات بہت بڑی ہے. یہ تو مطلب دو تین چیزیں ہیں نا, شاعری ہے اور نثر ہے اور تعمیرات ہے اور اس طرح سے. لیکن آپ دیکھیے کہ جناب امیر علیہ السلام اکیلے فرد تھے. جی. تو ان سے بڑا خطیب, ان سے بڑا قاضی, ان سے بڑا اہل علم, ان سے بڑا جمالیاتی انسان, میدان جنگ کا مرد. تو انسانوں کے اندر اجتماعی طور پر جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں انسان کامل کے طور پر, تو وہ ان کے اندر ہے. تو وہ بات اگر ہے تو ٹھیک ہے. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کوئی دو چار بھی نہیں مل سکتی. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی مٹی اور اپنی مقامیت کو نہیں چھوڑتے تو وہی ہمیں مالا مال کر دیتی ہے. صحیح. جب ہم ایک چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہم سے بیگانہ ہو جاتی ہے. مثلا آپ ایک پرندے سے محبت نہیں کرتے تو پرندہ بھی آپ سے محبت نہیں کرتا. صحیح. تو جب آپ اس سے محبت نہیں کرتے, آپ کا اور اس کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے, تو آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. صحیح.
میں نے تہذیب کو دیکھا ہی نہیں یا اس سے ملا ہی نہیں یا میں دور رہتا ہوں تو میں تہذیب کے متعلق لکھ اس ہی کے نہیں سکتا، اوصاف یا اس کے شخصیت کے بارے میں کس طرح لیکن کمنٹ بہت کریں ہو تو جاتا ہے صحیح. تو خدا سلب کر لیتا ہے، آپ کے لفظ سلب کر لیتا ہے. جتنا آپ قریب ہوتے ہیں وہ چیز اتنا ہی آپ کے قریب ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں میں بھی کر رہا ہوں. آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ جتنا بندہ فطرت کے قریب ہو فطرت کو اتنا ہی جذب کر سکتا ہے، اور یہی میرے خیال میں شاعری ہے. اسی کو اگر الفاظ کے اس میں کریں، آپ یہاں کے مناظر فطرت سے یقیناً متاثر ہوں گے، تبھی تو یہ آپ کا چوتھا پانچواں دورہ ہے بلتستان کا. تو یہاں کے حوالے سے بھی یہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں اس کو کبھی آپ کے شاعری کے الفاظ کا روپ دھارا ہے کہ نہیں؟ یا اگر یہاں کی کوئی شاعری یا کوئی سے بھی ایک شاعر کا انٹرویو کر رہے ہو، ہم اپنے ناظرین کو ان کا نمونہ کلام نہ سنائیں تو آپ اپنے پسند کو کوئی کلام آپ سنائیں، عطا اچانک کریں. نمونہ کلام کا کہہ دیتے ہیں، مجھے جو ہے یاد نہیں رہتے، اس میں نہیں ہے. دیکھیے میں نے بلتستان پہ اس کو پتہ ہے تہذیب کو، میں نے 15-20 مضمون لکھے ہیں ٹھیک. اور وہ لکھے ہیں 2013 میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے اس پر لکھنا شروع کیا تھا تو وہ ایکسپریس میں اور BBC میں اور انڈیپینڈنٹ میں سب میں چھپے ہیں وہ مضمون. ٹھیک. تو لوگوں نے پڑھے ہیں اور لوگ بہت متاثر ہوئے ان سے، اور اس میں جس طریقے سے الفاظ کا اور میں نے وہ ایک بہاؤ ہے، وہ اس کی کتاب میں لے کے آؤں گا تو وہ اس میں موجود ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں آتے ہی اس میں مطلب جو ہے نا جذب ہو گیا تھا. تو دوسرا میں نے غزلیں لکھیں، اور یقین مانو کہ یہ جو ہرگسا ندی ہے جی جی اس کے کنارے کنارے وہ دریا تک پہنچتے ہوئے پیدل چلتے تو میں نے غزلیں لکھی ہیں جو کہ بلتستان کی بیوٹی کو. تو اس میں شاید ایک دو شعر مجھے یاد آ جائیں کہ چھڑیاں اگائی ہیں ریت میں سندل کی، ریت میں شہر بسانے والے ڈوب گئے، اس طریقے سے کوئی شعر ہیں. ہاں، اسی بہانے ہم جھیلوں پر جاتے تھے، آخر ڈوبنے جانے والے ڈوب گئے. بہت اچھا. تو وہ اس طریقے سے غزل ہے، وہ گائی بھی ہے ایک میرے دوست نے اکرام عارفی نے بڑی خوبصورت طریقے سے. تو بہت ساری میں نے نظمیں بھی اور لکھی ہیں اور خوبانیوں کا ذکر ہے اس کے اندر. بلکہ میری آخری ایک کتاب ہے مارچ کے پھول، تو وہ بھی نظم میں نے، وہ ایک نثری نظم ہے، وہ بھی میں نے یہیں پہ ہی لکھی تھی. وہ سفید پھول جو تھے خوبانیوں کے اور وہ چیریز کے، اور ان پہ بہت ساری شاعری میں اس پر لکھوں گا. کیا جی بالکل. ایک شاعر جس طرح بتایا ایک حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، ساتھ ہی معاشرے کا وہ نباز بھی ہوتا ہے. تو ہم آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے جو ملکی سطح پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بلتستان میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بلتستان والوں کو پیغام میں یہ دوں گا کہ دیکھیے، ایک تو اپنی زمین جو ہے وہ اہل پنجاب کو یا کسی بھی بلتستان سے باہر کے فرد کو مت دیں. ٹھیک. بیچیں نہ. آپ روکھی سوکھی پہلے بھی کھا رہے تھے، اب بھی کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ، لیکن آپ اپنی زمین اگر دوسروں کو دیں گے تو آپ کے ساتھ وہی حالت ہوگی جو اسرائیل اس وقت فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ انسان ظالم ہے، وہ چاہے آپ مسلمان کو سمجھ کے دیں گے، وہ اس کا مادی مفاد ہوگا تو وہ آپ کو کچل دے گا. انواع یہ جو کنسٹرکشن، یہ جو آپ کنکریٹ کی بے ہنگم عمارتیں بنا رہے ہیں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کو بالآخر لاہور بنا دے گی. صحیح. یعنی لوگ یہاں بیوٹی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بیوٹی ہوگی تو بلتستان ہے. صحیح. ورنہ یہ بھی ایک کنکریٹ کا شہر بن جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بس باقی میری کوئی اور باتیں نہیں ہیں. آپ اہل قلم اور اہل ادب کے لیے بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزوں سے آپ اویئر رہیں. بہت جی بالکل. یقیناً جو اہل قلم ہوتا ہے وہی معاشرے میں مسائل کی نشاندہی بھی کرے گا اور ساتھ ہی پھر اس کا اصلاح بھی اور اس کا حل بھی بتا دے گا. تو سوالات تو کافی سارے تھے، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، جس طرح ابھی آپ نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے بعد سے یہاں آنا جانا لگا رہے گا. تو مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ علمی ادبی نشستیں ہوں گی اور آپ سے رہنمائی ہم حاصل کرتے رہیں گے. آپ کا میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. ناظرین، آپ نے عالمی شہرت یافتہ ناول نگار، ادیب، شاعر جناب علی اکبر ناطق صاحب کی گفتگو سنی، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید موضوعات پر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کچھ ہمارے ساتھ نشست ادبی رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی
ہم اجازت چاہیں گے. آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.